ایرانی شہنشاہ یزڈیگرد مقام حلوان سے بھی فرار ہو چکا تھا۔ مسلمانوں نے ایران قصرہ کے شاہی محل پر قبضہ کر لیا تھا، اور ادھر ملک شام کی جانب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق، فحل اور بیت سیان فتح کر چکے تھے اور لشکر لے کر حمص کے ارادے سے روانہ ہو چکے تھے۔ ملک شام میں دمشق کی فتح کے بعد حمص، انطاکیہ اور بیت المقدس بڑے اور مرکزی مقامات ابھی باقی تھے جو مسلمانوں کو فتح کرنے ضروری تھے۔ جب اسلامی لشکر مقام ذوالکلاء میں جا کر مقیم ہوا تو قیصر ہرقل نے قوذر بطریق کو مقابلے کے لیے روانہ کر دیا، جس نے حمص سے روانہ ہو کر مقام مرز روم میں پہنچ کر قیام کیا۔ اس کے بعد قیصر نے شمس بطریق کو بھی روانہ کر دیا۔ ان دونوں سے اسلامی فوج کا مقابلہ ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شمس بطریق حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا اور رومی لشکر شکست کھا کر بھاگ پڑا۔ یہ بھاگا ہوا لشکر جب حمص پہنچا تو قیصر ہرقل جو حمص میں مقیم تھا وہ حمص کو چھوڑ کر وہاں سے الربا کی جانب چلا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرز روم سے فارغ ہو کر حمص کا محاصرہ کیا۔ ہرقل نے بہت کوشش کی کہ اہل حمص کے لیے امداد کی جائے، مگر اس کی کوشش بیکار ثابت ہوئی اور اہل حمص کو کوئی امداد رومیوں کی طرف سے حاصل نہ ہو سکی۔ آخر کار مجبور ہو کر حمص والوں نے انہی شرطوں پر جن پر دمشق والوں نے صلح کی تھی حمص کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ فتح حمص کے بعد شہر حامہ پر جو حمص اور قنسرین کے درمیان موجود تھا فوج کشی ہو گئی۔ حامہ والوں نے بھی جزیہ دینا منظور کر لیا اور صلح کر لی۔ اس کے بعد شیرز اور معرت پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس سے آگے شہر لطاقیہ پر عیسائیوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا، مگر وہ مسلمانوں کے آگے ٹک نہ سکے۔ لطاقیہ کے بعد سالمیہ کو بھی فتح کر لیا گیا۔ لطاقیہ کو فتح کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج لے کر قنسرین کی جانب بڑھے۔ وہاں میناس نامی رومی سردار جس کا مرتبہ ہرقل کے بعد سب سے بڑا تھا، اس نے آگے بڑھ کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت مقابلے کے بعد اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا اور وہ قنسرین میں داخل ہو کر قلعہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور قنسرین کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، اور آخر کار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ قلعے میں داخل ہوئے اور قلعے پر قبضہ کر لیا۔ قنسرین سے فارغ ہو کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلب کی جانب رخ کیا۔ جب حلب کے قریب پہنچے تو خبر آئی کہ قنسرین والوں نے عہد شکنی شروع کر دی ہے اور بغاوت اختیار کر لی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ایک دستہ فوج کو قنسرین کی جانب روانہ کر دیا۔ قنسرین والوں نے خود کو پھر سے گرا ہوا پا کر مسلمانوں کی اطاعت کر لی اور بھاری جرمانہ دے کر خود کو بچا لیا۔ ادھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلب کے قریب پہنچ کر قیام کیا اور حضرت ایاز بن غنم کو حکم دیا کہ اپنے لشکر کے ساتھ حلب کا محاصرہ کر لیں۔ حضرت ایاز بن غنم نے فوراً اپنا لشکر لے کر حلب کا محاصرہ ڈال دیا۔ حلب والوں نے بھی حضرت ایاز بن غنم سے اب تک کے مفتوح شہروں کی شرائط پر صلح کر لی اور شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ حلب کو فتح کرنے کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انطاکیہ کی جانب آگے بڑھے۔ انطاکیہ ہرقل کا ایشیائی دارالسلطنت تھا۔ یہاں ہرقل کے شاہی محلات بنے ہوئے تھے اور ہر قسم کی حفاظتی سامان جو ایک دارالسلطنت کے لیے ضروری ہوں وہ موجود تھے۔ حلب کے بھی بہت سے عیسائی بھاگ کر انطاکیہ میں پناہ لے چکے تھے۔ جب مسلمان انطاکیہ کے قریب پہنچے تو عیسائیوں نے نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر شکست کھا کر واپس شہر میں جا گھسے۔ اسلامی لشکر نے انطاکیہ کا محاصرہ ڈال دیا۔ کچھ ہی دن کے مقابلے کے بعد شہر والوں نے مجبور ہو کر جزیہ دینا منظور کر لیا اور شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد خبر پہنچی کہ حلب کے قریب مسلمانوں کے خلاف عیسائی لشکر جمع ہو رہے ہیں۔ اس خبر کو سن کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف متوجہ ہوئے اور ایک بڑی جنگ کی شروعات ہوئی۔ بہت سے رومی سردار اور عیسائی اس جنگ میں مارے گئے۔ ابھی یہ معرکہ جاری تھا کہ ادھر سے انطاکیہ میں بغاوت شروع ہو گئی، مگر حضرت ایاز بن غنم اور حضرت حبیب انطاکیہ میں ہی موجود تھے۔
انہوں نے باغی عیسائیوں کو مغلوب کر کے شہر پر دوبارہ اپنا قبضہ جما لیا۔ اس بغاوت کے بعد پھر سے انطاکیہ والوں نے پہلے والی شرائط پر ہی صلح کی درخواست کی اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے منظور بھی کر لیا۔ عیسائیوں کے اس بار بار بغاوت کا حال حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ بھیجا۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ جو بڑے شہر مسلمانوں نے فتح کیے ہیں ان میں ایک ایک حفاظتی فوجی دستہ مقرر کیا جائے۔ انطاکیہ کی فتح کے بعد آس پاس کے تمام علاقوں نے بھی مسلمانوں سے صلح کر لی اور ان کی اطاعت کو قبول کر لیا۔ اب فرات تک شام کے تمام شہر مسلمانوں کے قبضے میں آ چکے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام شہروں میں حفاظتی فوجی دستے متعین کر کے ہر شہر میں عامل مقرر کر دیے اور خود لشکر لے کر فلسطین اور بیت المقدس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ کس طرح مسلمانوں نے قصرہ کو فتح کیا اور بیت المقدس کو حاصل کیا، آگے کا واقعہ اگلے ہفتے بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔